السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے شب قدر کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور شب قدر کے فضائل، شب قدر کی اہمیت، شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، شب قدر کی دعا کیا ہے اور شب قدر کب ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن میں تلاش کریں، اس میں بھی طاق راتوں میں تلاش کریں، جیسا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جہاد کیا تھا، جس کا نام شمعون تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوا اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کی عمریں تمام امتوں سے کم ہیں اور اعمال میں بھی میری امتیں کم عمر ہونے کی وجہ سے کم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور پھر شب قدر عطا فرمائی، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں یعنی شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اور بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جو لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور بڑی خوش بختی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں عبادت کر لے یا جس شخص کو یہ رات نصیب ہو جائے، کیونکہ اس رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے اور زیادتی کا حال تو سخیوں کا سخی اللہ جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی رحمت اور برکت سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائی اور خیر سے محروم رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تو اللہ نے اس کو بخش دیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دی اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنے پر پھیرے اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پر پھیر دیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر کی قدر کیسے کی جائے۔ شب قدر میں تراویح کے بعد کثرت سے نفلیں پڑھی جائے اور انتہائی عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اوراد و وظائف کا اہتمام کیا جائے اور اپنے پورے سال کے گناہوں کا حساب کتاب کیا جائے، محاسبہ کیا جائے۔ شب قدر میں کون سی دعا کرنی چاہیے، اس تعلق سے یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا تم کہنا اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو شب قدر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔